میں نے بالکل ایکسرسائز چھوڑ دی تھی اور بہت زیادہ آخرت ایک نیا آپ کو نا اورینٹیڈ ہونا ہو جاتا ہے اور لائف کی ٹیمپرینس کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے. اور میں کافی آئی یوز ٹو میک دعا لاٹ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ابھی بھی توفیق دے شہادت کی. تو آئی واز لائک کہ ابھی کچھ عرصے میں بس چلے جانا اس دنیا سے. سو آئی لیفٹ آل دا ایکسرسائزز اینڈ ایوری تھنگ نا. آہستہ آہستہ پھر دنیا واپس آ گئی, آہستہ آہستہ ایکسرسائز واپس آئی لائف میں. تو اس وجہ سے میں نے سفر پتہ کیا کیا, آئی گینڈ لاٹ آف ویٹ اور میں بالکل یعنی پڑھنے پڑھانے میں اپنے ایکٹیویٹیز میں لگ گیا اینڈ دیر واز نو ایکسرسائز فار ایئرز ان مائی لائف. حالانکہ اس سے پہلے میں بڑا ریگولر تھا, اچھا وہ اسپورٹس ہوں یا سوئمنگ ہو یا ٹیمس ہونا سب کچھ. لیکن ہوا یہ کہ جب میں نے یہ سب کرنا شروع کیا اور ایکسرسائز چھوڑ دی اور اچھا پھر سبحان اللہ ہوتا یہ کہ آپ کی اچھی کمپنی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں آپ لیٹ بھی کبھی لیٹ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو گلٹ نہیں ہوتا نا کہ میں میں میوزک میں نہیں ہوں, کانسرٹس میں نہیں ہوں, اچھی کمپنی میں ہوں, دیندار بھائیوں کے ساتھ ہوں. سلیپ لیٹ, پلے فجر دین سلیپ اگین, اس اسکیڈول سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. میں نے ریئلائز کیا کہ کچھ عرصے بعد بہت زیادہ کچھ ایشوز ہونے شروع ہو گئے ہیلتھ وائز, یعنی برین فاگ, فوکس کا نہ ہونا, انڈائجیشن, انفلیمیشن باڈی میں. یہ کس ایئر کی بات بتا رہے ہیں آپ؟ 2011 میں چینج ہوا تھا نا میں, تو 2011 سے لے کے آپ سمجھ لیں 16 تک میں نے ایکسرسائز بہت کم کر دی تھی, چھوڑی ہوئی تھی. یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں یہ ویسے مجھے لگتا ہے کہ یہ کک ان ہوتی ہیں آفٹر 30 ویسے بھی, کیونکہ جو اس سے پیچھے ارلی 20s ہوتی ہیں 20s ہوتے ہیں نا, ان میں تھوڑا سا آپ اوپر نیچے کر بھی لو نا تو اتنا آپ کی باڈی افیکٹ فیل نہیں کرتی. لیکن بیونڈ 30 یور لائف چینجز, یو نو. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ 30 کے بعد آپ کی بون ڈینسٹی تقریباً 3 to 5% ڈپینڈنگ اپون دا پرسن وہ کم ہوتی رہتی ہے. یور ٹیسٹوسٹرون لیول بھی کم ہوتا رہتا ہے. اچھا میرا اپوزٹ ہے, یو نو. دین میں جو میرا اینکر بنا نا وین آئی واز چینجنگ, ابھی ٹرانزیشن فیز چل رہا تھا, مجھے لگا اپوزٹ جو ہے کہہ رہا ہے کہ بون ڈینسٹی میری روزانہ بڑھتی ہے, ٹیسٹوسٹرون زیادہ میں نہیں, آپ نے کہا نا کہ دین میں آنے کے بعد آپ نے ایکسرسائز چھوڑ دی تھی. میرا اپوزٹ کیوں تھا, اس لیے تھا کیونکہ جب میں چینج ہو رہا تھا نا شیخ, میں جب مساجد جاتا, باقی لوگوں کو دیکھتا, اور جنرلی کسی بھی پن پوائنٹ نہیں کر رہے, آپ کو نظر یہ آ رہا ہوتا ہے کہ دوز پیپل ہو ہیو بیئرڈ, یا چلیں اس میں کچھ خواتین بھی ڈال لیں. جنرلی ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ انڈو پاک کلچر میں یو نو شادی ہوگی, شادی کے بعد بالکل جو خاتون ہے مدر وہ اپنا خیال نہیں رکھتی, چھوڑ دیا اپنا, وچ از پرابلمٹک. اور مرد بھی ایسے ہی ہیں. روشد آپ نے شروع سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا, اور سارا ہم نے بھی کیا الحمدللہ, لیکن ہم نے کہا کہ یعنی ایک ڈفرینٹ اسپیکٹ ہوتا ہے. پاکستان میں ایک لمیٹڈ اسکوپ آف نالج ہے, تو جب سو اٹ واز آل لائک پڑھنا پڑھانا اینڈ دیر واز لیس ایکسرسائز. اینڈ آئی واز اس ٹائم پہ مال کمانا, یعنی میرے ذہن میں کانسیپٹ ڈالا گیا کچھ لوگوں کی طرف سے کہ مال سے نفرت کرو. دوسرا ایکسرسائز بھی لاغ اور لہب میں آتا ہے, ہاں فزیکلی انسان فٹ ہونا چاہیے دین کہتا ہے, بٹ یہ کہ ڈونٹ اسپینڈ ٹو مچ ٹائم آنا جانا. تو مجھے نا چونکہ ٹیمپرینس آف ورلڈ اتنی زیادہ تھی اندر, تو اسی وجہ سے بتانا میں چاہتا کہ وہ سب نا ان چیزوں نے افیکٹ کیا ہیلتھ کو. اس سے افیکٹ ہوئی عبادات, اس سے افیکٹ ہوئی نماز, ایکسرسائز, ڈیلی پرفارمنس. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دین آخرت کی بھلائی سے پہلے دنیا کا دین ہے. دنیا کا دین مطلب یہ نہیں کہ دنیا کمانے کا, دنیا ورلڈلی لائف کا دین ہے کہ اٹ میکس یور ورلڈلی لائف بیٹر ان آل ٹرمز, ریلیشن شپس, اسپرچویلٹی, مینٹیلٹی, آپ کی ہر چیز, ایون فزیکل ہیلتھ بھی. تو یہ ایک بڑا ڈائلیما ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس سے ہم لوگ سفر کریں, سب کانٹیننٹ کی آڈینس اردو اسپیکنگ کم از کم, وہ یہ کہ لائف اسٹائل جو مینجمنٹ ہے یا لائف اسٹائل پہ جو آج کل بہت کوچنگ بھی ہو رہی ہے الحمدللہ, تو اگر ہم اس کے حوالے سے آج بات کریں کہ اگر ہم اپنے لائف اسٹائل کو اسلامکلی اینڈ سائنٹیفکلی, کیوں وہ بات کرنا ضروری اس کی ہے کیونکہ جو لائف کا اصل مقصد ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مختلف لوگ مجھے بتاتے رہے کہ لائف ٹیمپرری ہے, اصل مقصد آخرت ہے وغیرہ وغیرہ, وہ بات بالکل ٹھیک ہے. مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ اس آبجیکٹیو پہ یہ ساری چیزیں ڈپینڈنٹ ہیں, یا وہ آبجیکٹیو ڈپینڈنٹ ہے آپ کی لائف اسٹائل پہ. فار ایگزامپل آپ کی فزیکل ہیلتھ پہ آپ کی عبادت ڈپینڈنٹ, بالکل. اگر آپ کا عبادت جو ہے وہ آپ کا مین آبجیکٹیو ہے, لیکن آپ کی فزیک ٹھیک نہیں ہے, فزیکل لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہے, تو آپ کی افیکٹ کیا چیز ہو رہی ہے, آپ کی عبادت افیکٹ ہوتی ہے. اسی طرح آپ کی باقی سوشل معاملات ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی اٹھنے جاگنے کی روٹین ہے, اس میں آپ کی ڈائٹ آ جاتی ہے, اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ
وہ کانسیپٹ بڑا اچھا ہے کہ انسان کے ذہن میں ہر وقت یہ چیز اجاگر ہو کہ ہاں جی میری لائف آخرہ اورینٹیڈ ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ وہ سارے فیکٹرز جو اس آبجیکٹیو کو چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی ساتھ ساتھ میرے خیال سے ٹویک کرنا ہوتا ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جیسے آپ فزیکل ہیلتھ کی بات کر لیں یا اسپریچول ہیلتھ کی بات کر لیں، اس کے ساتھ ساتھ ریلیشن شپس کی بھی آپ نے بات کی. دیکھیں یہ چیزیں آپ کو ایڈ کرتی ہیں. اگر یہ چیزیں خراب ہیں نا تب آپ اسلامی کے لیے بھی زیادہ ساؤنڈ نہیں رہ سکتے. فار ایگزامپل دیکھیں بیک ان دا ڈے ہو سکتا ہے کہ جو بندہ پریکٹسنگ نہ ہوا ہے سچ، جب میں نے جم شروع کیا تھا برو اٹ ٹیکس ٹائم رائٹ. آپ جب چینج ہوتے ہو تو چینج ہونے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ دیکھیں کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ آپ اپنی 50s میں ہو یا ایک ایسی سٹیج پہ آ چکے ہو کہ ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرے کہ آپ جب تک واک نہیں نہ کرو گے تو آپ کی صحت نہ ڈیٹیوریٹ کر جائے گی. اب لوگ کرتے کیا ہیں کہ ایٹ دیٹ ٹائم آپ کو عموماً جنرلی آپ ذرا گھر سے جب آپ باہر نکلتے ہو فجر کی نماز کے بعد، وائی از اٹ دیٹ یو سی اولڈ پیپل مور واکنگ. اچھا یہ بہت کم اپنے شوق سے نکلتے ہیں، یہ ان کی مجبوری بن جاتی ہے کہ اگر وہ آپریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کو ابھی سے ہی ویدر دیٹ پرسن از ان ہز 20s اور 30s یا کوئی بھی اس کی ایج ہے، ابھی سے ہی فزیکل ایکٹیویٹی کرے. وائی؟ بیکاز وین دس پرسن وڈ ریچ دی ایج آف 70 ان شاء اللہ الرحمن اگر اس نے یہی لائف اسٹائل مینٹین کیا نا تو ان شاء اللہ یہ اس وقت بھی سجدہ کر سکے گا. ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ لوگ بزرگ ہیں وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور میں نے ایسے سنے ہیں برو آئی ہیو ہرڈ دیز پیپل کرائنگ کہ اے اللہ مجھے آپ توفیق دے کہ میں آپ کو سجدہ کر سکوں. اور آپ دیکھیں اگر آپ ابھی کور کی ایکسرسائز کرتے ہیں یا اپنی لیگ ایکسرسائز کرتے ہیں فار ایگزامپل، تو آپ ایک عمر آتی ہے 65 یا 70s میں آپ جاتے ہو، آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہو. تو ہیو دیٹ مائنڈ سیٹ. اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ 40 سال میں پارک نہیں جا رہے نا یو ول ڈیفینیٹلی ہیو ٹو گو ہاسپٹل. تو ادھر یو ہیو چوائس آف گوئنگ ٹو دا پارک. پارک مینس واک ایکسرسائز، ٹھیک ہے. ویسے بھی جو WHO کہتا ہے کہ آپ کی 150 منٹس کی ایکسرسائز ویکلی بیسس پہ ہونی چاہیے منیمم. اٹ بیکمز اراؤنڈ 20-21 منٹس پر ڈے، جو کہ برسک واک آپ کر سکتے ہیں. تو کم از کم 3 سے 4 دن تک ایکسرسائز لازمی کرنی چاہیے. اور یہ بات یہ پہلے لوگ کہتے تھے 40 سال پہ. ابھی جو جتنی ہمارا پروسیسڈ فوڈ آ گیا ہے، جتنا ہمارا پیکیجڈ ہمارے پاس انڈسٹری جو ہے سب ہمارے ساتھ آ گئی ہے، ابھی تو آئی تھنک یہ 30-35 میں یہ بات پیچھے پہنچ گئی ہے، کیونکہ ہیلتھ کی لانجیوٹی جو لائف کی لانجیوٹی میں بہت فرق پڑا ہے اور اس سے پیچھے آ گیا. ہر پرسپیکٹو پہ پھر بات کرنی پڑے گی. اٹس ناٹ جسٹ یور ایکسرسائز. جیسے آپ نے کہا نا کہ جتنا پروسیسڈ فوڈ آ رہا ہے، تو ایکچولی جہاں جہاں مسائل خراب ہو رہے ہیں نا اس ہر ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. آئی تھنک میں یہ جو لائف اسٹائل کوچنگ ہے یا لائف اسٹائل مینجمنٹ ہے، اس میں مینلی 6 پلرز ہیں اس کے: سلیپ مینجمنٹ، اسٹریس مینجمنٹ، سرکیڈین ردم، سوشل کنیکشنز، نیوٹریشن اور ایکسرسائز. ان 5 چیزوں پہ ہم بات کرتے ہیں آج. اس میں آپ عبادات بھی ڈال دیں. اس میں یہ جو عبادت یعنی یہ سب چیزیں عبادت کو فیول کرتی ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. اور آئی تھنک شیخ یہ میں تھوڑا سا ریٹریٹ کروں گا، یہی عبادت ہے شیخ. یہ عبادت کو فیول کرنا کہنا عبادت اور یہ صرف کیٹلسٹ نانا. کیا سوشل کنیکشن عبادت نہیں ہے؟ کیا سونا عبادت نہیں ہے اللہ کی رضا کے لیے؟ کیا آپ کے جو یعنی اللہ کے نبی کی سنت کو فالو کرنا سرکیڈین ردم کی ڈسرپشن کو بچانے کے لیے کھانا کھانا کیا عبادت نہیں ہے؟ تو لیٹس اسٹارٹ وذ فوڈ. کیا خیال ہے؟ وائی ناٹ. فوڈ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس لیے امپورٹنٹ ہے آپ دیکھیں نا فوڈ کا تعلق آپ کی سائیکولوجیکل برین کے ساتھ ہے ڈائریکٹلی. یو نو اباؤٹ ویگس نرو رائٹ؟ ویگس نرو جو ہے وہ لانگیسٹ کرینیل نرو ہے جو کہ آپ کی برین اسٹیم سے اسٹارٹ ہوتی ہے. اٹ از دا لانگیسٹ ان دا باڈی. ٹھیک ہے، برین اسٹیم سے اسٹارٹ ہوتی ہے آپ کی اور آپ کے پیٹ تک جاتی ہے. اور کنٹرول کیا کیا کرتی ہے؟ ڈائجیشن کنٹرول کرتی ہے آپ کی، بریتھنگ کنٹرول کرتی ہے، اور ہارٹ ریٹ کنٹرول کرتی ہے. اوکے، یعنی ان میں سے ایک بھی چیز اگر خراب ہوتی ہے تو وہ باقی کو بھی افیکٹ کرے گی. اس کی ایگزامپل یہ ہے آپ کا کھانا خراب ہوتا ہے، ڈائجیشن خراب ہوتی ہے، آپ کا ہارٹ ریٹ بھی خراب ہوتا ہے، آپ کی بریدنگ بھی خراب. رائٹ. آپ کو پتہ ہے کئی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں جیسے انگزائٹی، ڈپریشن اور اس طرح کی جو بیماریاں ہیں یا کیفیات ہیں،
اس کا تعلق آپ کے پیٹ کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے اور یہ ڈائگنوز ہی بڑی دیر سے اکثر جا. اچھا اس کو نا سیکنڈ نروس سسٹم کہتے ہیں, جیسے دماغ ہے نا آپ کے اسٹمک کو, اس لیے جو اریٹیبل جو بول سنڈروم ہے اور باقی ساری چیزیں. یا بسم اللہ, میں جو ایک قرآن کی جو آیا تھا نا کہ یا یوناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا, آئی تھنک یہ جو ہے نا ساری سائنٹیفک ریسرچز کو اپنے اندر سے سمویا ہوا ہے. یا یوناس تمام انسانوں سے, صرف مسلمانوں سے نہیں ہے. کلو مما فی الارض, زمین سے ہونا چاہیے, آرگینک ارتھ کی پروڈکشن ہونی چاہیے, فیکٹری کی پروڈکشن نہیں ہونی چاہیے, پروسیسڈ نہیں ہونا چاہیے. حلالا طیبا, ابھی مسلمانوں کا فوکس صرف حلال پہ ہے, نہ ارض پہ ہے اور نہ طیب پہ ہے. تو زمین سے آپ کھائیں, سبحان اللہ, جو نیچرل چربی ہے, کیا کمال کا تیل ہے. آٹا ہے جو زمین سے, ناٹ ریفائنڈ ویٹ کی بات نہیں کر رہا میں, آپ کی دالیں ہیں, جتنا بھی سیلڈز ہیں. مجھے کچھ دن پہلے ڈاکٹر کہہ رہے تھے جو ہیلتھ لائف بیلنس ایکسپرٹ ہے, وہ کہتے ہیں تو ہاں بھائی یوز سیلڈز, یہ سلاد پتا, بیٹ روٹ, اس کو چقندر غالباً اردو میں کہتے ہیں, کھیرا, ایز میڈیسن ود یور فوڈ. اور ایک ریسرچ پڑھا تھا کہ اگر آپ کی جو پلیٹ ہے اس کا 1/3 گرین ہے تو آپ کو بیماریاں پھر نہیں آئیں گی. سو 1/3 شوڈ بی گرین. سو مما فی الارض, زمین سے کھانا چاہیے. تو کائنڈلی اوائڈ پیکڈ, یعنی جو پیکجڈ ملک ہوتا ہے اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ بیسکلی یہ دونوں نا یہ سرکل آپس میں کمبائن ہوتے ہیں. سو زمین سے بھی ہونا چاہیے اور طیب, بیکاز دیر آر مینی تھنگس جو زمین سے ہیں لیکن طیب نہیں ہے, اور کچھ طیب ہیں لیکن زمین سے نہیں ہے. جیسے برگرز ہیں, پیزاز ہیں, الٹرا پروسیس فوڈز جو ہیں, یہ حلال ہے, کمپلیٹلی حلال ہے, اس میں نو فتویٰ, بٹ طیب نہیں ہے یہ. ایکچولی پتہ ہے کیا میں سمجھتا ہوں برو, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ شیطان نا بہت سارے ڈومینز میں کام کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو FDA ہے وہاں سے جو USA آتا ہے, ان کو فنڈ پتہ کون کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کے میکڈونلڈس کرتے ہیں, آپ کی یہ جو مارز اور جو چاکلیٹ انڈسٹری ہے, شوگر انڈسٹری ہے, پہلے یہ سبسڈائزڈ اس میں ریٹ میں لیتے ہیں شوگر آئٹمس, اور پھر یہی FDA کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہماری جو بھی پروڈکٹس ہیں ان کو آپ یعنی ایسے پورٹرے کریں کہ ایز اف اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھیں نا, آپ امیجن کریں کہ یہ US کی اسٹڈی ہے کہ تقریباً 60 to 70% جو بچے ہیں, ابھی میں بڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, دے آر آلریڈی پری ڈائبیٹک. کیوں؟ اب دیکھیں ہم لوگ غلطی کیا کرتے ہیں, ہم نے ہو سکتا ہے کہ اپنے گھروں میں ابھی اتنی چیز عام ہو چکی ہیں کہ ڈائبٹیز چیک کرنے کی جو مشین ہوتی ہے آپ گھر پہ رکھتے ہو سکتا ہے بزرگ کرتے ہو اور باقی لوگ بھی کہیں کہ یار ہم بھی ذرا چیک کر لیتے ہیں. جب آپ وہ چیک کرتے ہو نا, ہو سکتا ہے کہ آپ کا شوگر لیول, گلوکوز لیول نارمل آئے, بٹ آن دی ادر ہینڈ غلطی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا انسولین لیول چیک نہیں کرتے. انسولین لیول جو ہوتا ہے نا وہ ریمپٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ نا فائر فائٹنگ پہ کام کر رہا ہوتا ہے, اس نے اس کو نا نیچے کرنا ہوتا ہے. اب وہی بات آگے جو آپ نے شروع میں کہا تھا نا کہ وین یو آر ان دی ایج آف 20 اور 30 تو آپ کا نا باقی سارا سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے, وہ کنٹرول کرتا رہتا ہے. لیکن دا ٹائم کمز, اگر آپ اپنا کھانے کا سسٹم ٹھیک نہیں نہ کرتے تو آپ انسولین ریزسٹنٹ بن جاتے ہو. اب وہ بھی ہاتھ کھڑا کر لیتے ہیں کہ یار ہمارے بس سے بات, یہ بندہ تو ٹھیک ہو ہی نہیں رہا, ہم کتنی فائر فائٹنگ کریں. آپ نے پہلا پوائنٹ بڑا زبردست کنیکٹ کیا ہے کہ اس کا تعلق نا شیطان کے ساتھ ہے. جی قرآن میں نا 11 سے زائد مرتبہ طیب کا ورڈ آیا, جہاں جہاں اللہ نے قائم کھانے کا وہاں طیب کا ورڈ آیا. تو اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے کہ طیب جو ہے وہ کیا چیز ہے. لیکن میں حیران کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کہ طیب کھانا کھاؤ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. کین یو بلیو اٹ؟ صحیح بات ہے. یعنی جو لوگ طیب کھانا نہیں کھا رہے وہ شیطان کے فٹ اسٹیپس کو فالو کر رہے ہیں. ہاؤ کا؟ تو یہ جو پہلا پوائنٹ آپ کا تھا نا وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے شیطان سے, کیونکہ شیطان a lot of times would not be able to convince you کہ آپ عبادت سے پیچھے ہٹ. اچھا why am I saying this؟ آپ تلبیس ابلیس پڑھتے ہیں ابن جوزی کی رحمہ اللہ, اس میں نا برو وہ بہت ہی یونیک ایک واقعہ مینشن کرتے ہیں حضرت یحییٰ کا علیہ السلام. یحییٰ علیہ السلام ایک بار ان کی ملاقات ہوتی ابلیس سے اور کہتے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو اٹیک آن می, یعنی میرے پہ تمہارا حربہ کیسے چلتا ہے. کیا جواب دیا ہوگا شیطان نے؟ حالانکہ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زاہد تھے, بہت نماز پڑھنے والے تھے, یعنی رات دن ذکر کرتے تھے. اب الٹرا پروسیس فوڈ تو بعد میں آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو حلال اور طیب, اس زمانے میں اتنا الٹرا پروسیس فوڈ تو ہوگا نہیں,
میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ اوور ایٹنگ کریں. جب آپ اوور ایٹنگ کرتے ہیں آپ کو نیند زیادہ آتی ہے تو آپ کی عبادات افیکٹ ہوتی ہیں. یو سلیپ مور. دیٹس ہاؤ آئی اٹیک یو. اب دیکھیں ہاؤ شیطان ورک شیخ, یعنی اوور ایٹنگ بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. فجر کی جو قضا ہونا ہے یہ شیطان کا ٹارگٹ ہے, اور وہ ڈفرینٹ اینگل سے اچیو کر سکتا ہے. یا تو لیٹ سلا کے, یا لیٹ سونا کچھ مسئلہ کہیں ہاں تو ٹھیک نہیں ہے, ہمیں جلدی سونا چاہیے, تو پھر سونے سے بالکل پہلے کھانا کھلا کے. یار ہم سب نے اپنی اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیے ہیں دونوں چیزیں. جب ہم نے کھانے سے سونے سے بہت پہلے کھانا کھایا جی اور سوئے ہیں, اور فجر میں ایکٹیو اٹھے ہیں. لیکن یقین کریں اتنا واضح ہے کہ کبھی کچھ ایسا ہو گیا کہ آپ نے 10-11 بجے آپ کو ڈنر کرنا پڑا, اس کے بعد آپ جو ہے سوئے ہیں, اور فجر میں اٹھے ہیں تو وہ برین ہیوی ہے برو, اٹھا ہی نہیں جا رہا. اٹس سو ڈیفیکلٹ. اس کی وجہ کیا ہے؟ میدا وہ پروسیس کر رہا ہوتا ہے نا, وہی ہے, آپ کو ریسٹ نہیں ملا. یعنی آپ کا برین تو سو رہا ہے, سونے کی کوشش کر رہا ہے, بٹ آپ کا جو اسٹمک ہے وہ ورک آؤٹ کر رہا ہے, وہ چل رہا ہے کیونکہ اس نے ڈائجیشن کرنی ہے. اور باڈی کا جو سرکیڈین ردم ہے یہ کنیکٹڈ ہے سن سے. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہونے سے طلوع ہو جاؤ اور سورج غروب ہونے سے غروب ہو جاؤ. جو شخص اس کے اپوزٹ کرتا ہے نا, سورج طلوع ہو گیا ہے, اچھا جب سورج طلوع ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, ہماری باڈی میں انسولین پروڈکشن ہوتی ہے, سیروٹونن ایک ہیپی ہارمون ہے نکلتا ہے, ٹھیک ہے, کورٹیسول لیولز انکریز ہوتے ہیں, میکنگ اس یعنی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے, میکنگ اس ریڈی فار ورک. امیجن فجر کے بعد یہ ریلیز ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور انسان فجر کی نماز پڑھ کے سلام پھیر کے دوبارہ اذکار کے تھوڑا لیٹ دوبارہ سو جاتا ہے. آپ کی باڈی کیمیکلز ریلیز کر رہی ہے کہ آپ اٹھو کھڑے ہو اور آپ دوبارہ لیٹ جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے, جب سورج غروب ہونے کے بعد میلاٹونن پروڈیوس ہوتا ہے جو آپ کے ہارٹ بیٹ کو سلو کرتا ہے, انڈائریکٹلی ڈائجیشن پہ افیکٹ ہوتا ہے, پھر ڈائجیشن سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. اب آپ کی باڈی ریڈی ہے سونے کے لیے, تب آپ اتنا زیادہ کھانا اس میں چاہے حلال بھی طیب بھی ڈالا, لیکن آپ نے سونے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے. اس لیے ورک لائف بیلنس ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ وہ جو 10-3-2-1-0 فارمولا ہے نا, کہ 10 گھنٹے پہلے کیفین لے لینی ہے آپ نے سونے سے, 3 گھنٹے پہلے کھانا کھا لینا ہے, 2 گھنٹے پہلے آفیشیل ورک چھوڑ دینا ہے, 1 گھنٹہ پہلے آپ نے اسکرین بالکل اوائڈ کر لی ہے, کیونکہ بلو لائٹ افیکٹس میلاٹونن پروڈکشن بائی 1.5 to 2 hours. یہ ہارورڈ کی اسٹڈی ہے, بلو لائٹ افیکٹ دس میلاٹونن پروڈکشن اراؤنڈ 1.5 سے 2 گھنٹے کے لیے. اینڈ 0 times you have to delay your sleep and press snooze button in the morning. سو برین ہمارا ایک مسل ہے, ایک ٹائم پہ سوئے جو ایک ٹائم پہ اٹھتا ہے وہ ہیلدی رہے گا. ناؤ واٹ ہیپنز از کہ جب ہم پروسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں انفلیمیشن ہوتی ہے باڈی میں. آپ دیکھتے ہیں آپ کو پیاس لگ رہی ہے, یہ رو کچھ میں آپ کو بتاؤں کوئی 2-3 ہفتے پہلے میں نے نا کہیں سے آیا, کھانا نہیں تھا, میں نے آرڈر کر لیا کچھ باہر سے کھانا, اور میں کھا کے سویا ہوں نا, اور میں نے بڑے عرصے بعد کھایا وہ باہر سے. اٹ واز اے فاسٹ فوڈ. یار سبحان اللہ جو میری رات گزری برو, اتنی پیاس, اتنا عجیب سی بے چین رات ہے, میں اٹھ کے پانی پیوں بار بار, اور سبحان اللہ فجر میں آئی واز لیزی لیتھارجک اینڈ آئی واز ناٹ وازنٹ فوکسڈ ایٹ آل. تو آپ کا, اور پھر سبحان اللہ وہ جو ریسرچ ہے, ایک تو ریسرچ ہے کہ جو 11 بجے کے بعد ہفتے میں صرف 2 دفعہ سوتا ہے, اونلی 2 times in a week 11 بجے کے بعد سو رہا ہے, اس کو وہ سرکیڈیم ڈسرپشن کا شکار ہے, اس کا سرکیڈیم جو ردم ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جو آپ بھی ریسرچ شیئر کر رہے تھے ریسنٹ جو کارڈیولوجسٹ کی, وہ کہتے ہیں کہ جو شخص رات کو ایک دفعہ بھی لیٹ سوتا ہے, یعنی ہفتے میں ایک دفعہ بھی لیٹ سو رہا ہے, اس کا اگلے دن کا سرکیڈیم ڈسرپشن شروع ہوتی ہے, انسولین ریزسٹنس اس میں بڑھ جاتی ہے, اور جب آپ کی انسولین ریزسٹنس بڑھی ہے پھر لو اینڈ بیہولڈ ویلکم آل دا ڈیزیزز. اصل جو چیز جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے نا وہ انسان کا مزاج ہے, چاہے وہ سلیپ کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ ڈائٹ کے اعتبار سے ہو, یا پھر وہ شاپنگ کے اعتبار سے ہو. کسی بھی چیز میں آپ یہ چیز اپلائی کر لیں, مزاج کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سی چیز کب کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں. ان تینوں چیزوں میں ایک چیز جو کامن ہے نا وہ ہے ہماری خواہش کی بنیاد پہ کوئی چیز کرنا. ہم چاہتے ہیں یہ چیز خریدنا, اس لیے ہم خرید لیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں یہ چیز کھانا کیونکہ ہمیں اس وقت کریونگ ہو رہی ہے, یا یہ لذیذ ہے, مزے کا کھانا ہے, اس لیے ہم کھا لیتے ہیں. اینڈ سیم گوز فار ایوری تھنگ ایلس. ہم چاہتے ہیں رات کو جاگتے رہنا بیکاز دیر آر سم اٹریکشنز آف اینی کائنڈ, ٹھیک ہے, چاہے وہ دوستوں کے ساتھ ہو, باہر نکلنا ہو, چاہے وہ کھانا پینا ہو. تو چاہنا 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 چاہنا, اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, کہ جو شخص اپنے نفس, دین کا مزاج بھی یہی ہے نا کہ جس شخص نے اپنے نفس کو اور اس چاہت کو برو کنٹرول کر لیا نا
اصل میں وہ کامیاب ہے. اب یہ چاہت جو ہے نا, یہ چاہت ہر چیز میں ہے, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا, سلیپ, ڈائٹ اور جتنی جو 5 آپ نے ڈومینز مینشن کی ہیں, ان سب میں چاہت کا عمل دخل ہے. اگر ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں, دین وی کین اچیو پرفیکشن.